فَأَقُولُ بِاللَّهِ التوفیق، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں۔ اولاً لقد روا عبد العالی هذا الحدیث عن محمد بن اسحاق بإسناده المتقدم لم يذكر فيه التبرك في الأوسط والنهوض بعده۔ حضرات یہاں شیخ ناصر البانی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے جو یہ روایت بیان کی ہے، اس روایت کے بیان کرنے میں محمد بن اسحاق کو غلطی لگی ہے، محمد بن اسحاق کو اس میں اضطراب ہوا ہے۔ اس پر شیخ ناصر البانی پہلی دلیل دے رہے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ جو دو الفاظ ہیں کہ پہلے تشہد میں تورک کا ذکر ہے اور پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کو کیا کی ہے، غلطی لگی ہے۔ اس پر وہ شیخ ناصر البانی پہلی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو محمد بن اسحاق سے عبد الاعلیٰ نے بھی کیا کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو جب عبد الاعلیٰ نے ایک راوی ہیں، انہوں نے بھی محمد بن اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا، لیکن انہوں نے جب محمد بن اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا تو انہوں نے جو روایت محمد بن اسحاق سے نقل کی اس کے اندر انہوں نے نہ تو پہلے تشہد کے اندر تورک کا ذکر کیا اور نہ تو پہلے تشہد کے اندر نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن مسعود وہ عبد و رسول تک درود پاک پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے، عبد و رسول تک تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی وہ دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الاعلیٰ نے بھی اس روایت کو نقل کیا لیکن انہوں نے ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ شیخ ناصر البانی نے پہلی دلیل دی محمد بن اسحاق کی جو ماقبل روایت ہے اس کے ضعیف ہونے پر، اس کے اضطراب پر کہ وہاں محمد بن اسحاق کو کیا ہوا ہے، اضطراب ہوا۔ یہ شیخ ناصر البانی کی پہلی دلیل تھی۔ حضرات ذکر اب شیخ ناصر البانی نے آگے اپنی اس دلیل پر جو تائید پیش کی وہ آگے فرماتے ہیں اخرجہ الطبرانی فی الکبیر وابن خزیمہ واشار الیہ عقب حدیث الترجمۃ بتعلیق علیہ مشیرا الی شذوذ ذکر التورک فی وسط الصلاۃ منہ۔ ابن خزیمہ نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف ترجمے کی حدیث کے بعد اپنی تعلیق لگاتے ہوئے اس پر کس طرف اشارہ کیا ہے، درمیان تشہد میں تورک کے ذکر کے شذوذ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خلاصہ زاویہ آسان اس کا معنی یہ ہے کہ ابن خزیمہ نے ابو اسحاق کی وہ روایت جس کے اندر پہلے تشہد میں تورک کا ذکر ہے اور پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس کو ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا۔ تو ابن خزیمہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے بعد یہ اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، اس پر تعلیق لگائی اور اس میں جو اضطراب تھا اس کو بیان کیا۔ کس طرح بیان کیا؟ وہ شیخ البانی کہتے ہیں وہ اس طرح بیان کیا قولو فی آخریہ علی وراق الیسرا، کہ اس ابو اسحاق کی جو اس روایت کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ اذا جلس فی وسط الصلاۃ وفی آخریہ علی وراق الیسرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیانی تشہد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں بائیں سرین پر بیٹھتے تھے۔ شیخ البانی کہتے ہیں، یہ ابن خزیمہ کہتے ہیں انما کان یجلس فی آخری صلاتہ لا فی وسط صلاتہ، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اس طرح بیٹھتے تھے، نماز کے درمیان میں اس طرح نہیں بیٹھتے تھے۔ اب شیخ ناصر البانی کہتے ہیں آگے ابن خزیمہ کہتے ہیں کما رواہ عبد الاعلی عن محمد بن اسحاق و ابراہیم بن سعید الجوہری عن یعقوب بن ابراہیم، کہتے ہیں جیسے کہ عبد الاعلی نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا اور ابراہیم بن سعید جوہری نے یعقوب بن ابراہیم سے کیا اس کو روایت کیا۔ خلاصہ حضرات ذکر یہ جو شیخ البانی اور ابن خزیمہ کی عبارت کا وہ یہ ہے کہ شیخ البانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو یہ بات کی ہے کہ عبد الاعلیٰ نے محمد بن اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا، تو عبد الاعلیٰ نے وہ دو باتیں یعنی پہلے تشہد میں تورک اور پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا نہ پڑھنا، ان کا ذکر عبد الاعلیٰ نے نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں اس بات کی طرف شیخ البانی کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے بھی کیا اشارہ کیا، اور ابن خزیمہ کا اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کے اندر ابو اسحاق کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے اضطراب ہوا ہے۔ جبکہ ذاتی ذکر آپ غور کریں، میں یہ جب تفصیلی بات ہوگی تو وہاں تفصیل سے اس بات کی وضاحت کروں گا۔ شیخ ناصر البانی یہاں دو چیزوں کا انکار کریں، ایک پہلے تشہد کے اندر تورک اور دوسرا پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا۔ وہ کہتے ہیں پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں۔
جبکہ آپ دیکھیں دلیل میں جو شیخ ناصر الالبانی نے دلیل جو دی ہے اور اپنے عبدالعلیٰ کی روایت پیش کی ہے اور اس پر جو تائید پیش کی ہے وہ ابن خزیمہ کی پیش کی ہے، جبکہ ابن خزیمہ نے یہاں صرف پہلے تشہد کے اندر تورک کا ذکر کیا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر جو تورک ہے اس کا تعلق آخری تشہد کے ساتھ ہے، جبکہ ابن خزیمہ نے جو ابو اسحاق کی روایت کے اندر تشہد کے بعد درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، ابن خزیمہ نے اس کے شذوذ کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی کلام ابن خزیمہ کی عبارت سے آپ کے سامنے وہاں جب ابن خزیمہ کھولوں گا تو آپ کو بھی تفصیل وہاں بتاؤں گا۔ بار کیف حضرات ذکر یہاں خلاصہ یہ بھی میں شیخ ناصر الالبانی کی عبارات کی ترجمانی کر رہا ہوں، تو شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ میری پہلی دلیل یہ ہے کہ عبدالعلیٰ نے جب محمد بن اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا تو اس روایت کے اندر انہوں نے عبدالعلیٰ نے پہلے تشہد کے اندر تورک کا اور پہلے تشہد کے اندر تشہد کے اندر عبد و رسول تک تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، اور کھڑے ہونے کا ذکر بھی یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں عبدالعلیٰ نے روایت نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں ثانین میری دوسری دلیل، شیخ ناصر الالبانی کی دوسری دلیل ہے، کہتے ہیں رواہ الجوہری کما اشارہ ابن خزیمہ فیما نقلت عنہ آنفا، کہتے ہیں اس روایت کو جوہری نے بھی کیا کیا ہے، روایت کیا ہے جیسے کہ ابن خزیمہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ابھی جس کو میں نے ابھی نقل کیا ہے، جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ چکا ہوں۔ فقال آپ کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے کہا قال حدثنا، یا جوہری نے کہا فقال یعنی جوہری نے کہا حدثنا قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن ابن اسحاق بلفظ، کہتے ہیں جوہری نے کہا کہ مجھے اس روایت کے بارے میں خبر دی یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے، ان نے اپنے والد ابراہیم بن سعد سے، اور ابراہیم بن سعد نے اس روایت کو نقل کیا ابو اسحاق سے بلفظ ان لفظوں کے ساتھ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجلس فی آخر صلاتہ علی ورقہ الیسری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں بیٹھتے تو وہ بائیں سرین پر بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں بیٹھتے تو بائیں سرین، یعنی اس روایت میں بھی تورک کا ذکر ہے، اخرج ابن خزیمہ، اس روایت کو بھی ابن خزیمہ نے نقل کیا۔ یہ شیخ ناصر الالبانی کی دوسری دلیل ہے۔ اب اس دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ جس طرح عبدالعلیٰ نے ابو اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا اور وہاں تورک کا ذکر نہیں کیا، اور پھر پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ مانگنے کا ذکر نہیں کیا، اسی طرح کہتے ہیں جوہری نے بھی اس روایت کو کیا کیا، وہ یعقوب بن ابراہیم کے واسطے سے محمد بن اسحاق سے کیا نقل کیا، تو انہوں نے بھی اس روایت کے اندر جو تورک کا ذکر ہے وہ آخر میں کیا۔ حضرات ذکر یاد رکھنا کہ یہاں شیخ ناصر الالبانی کے دو دعوے تھے، ایک تھا پہلے تشہد کے اندر تورک، اور دوسرا دعویٰ تھا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارا موضوع بحث بھی یہی ہے کہ پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اب شیخ ناصر الالبانی نے یہاں جو دوسری دلیل بھی دی ہے وہ جو دوسری سند سے جو امام جوہری کی ہے، اور وہ یعقوب بن ابراہیم سے روایت نقل کر رہے ہیں، اور وہ ابراہیم بن سعد سے اور وہ ابو اسحاق سے روایت نقل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی صرف تورک کا ذکر ہے، جہاں نہ تو پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہ پڑھنے کا ذکر ہے اور نہ تو پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے، یہاں صرف یہ اتنی بات کا ذکر ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اگلا جو اس کے بعد جو دیگر جمہور محدثین کا موقف ہے کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ سمجھنے میں کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ پہلے تشہد کے اندر دعا اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی تک شیخ ناصر الالبانی نے دو دلیلیں دی، اور ان دونوں دلیلوں میں صرف تورک کی نفی آ رہی ہے، تشہد کے بارے میں کوئی وضاحت، تورک کی نفی آ رہی ہے، تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آ رہا۔ اب اس شیخ ناصر الالبانی نے تیسری دلیل پیش کی، تیسری دلیل کیا